دوسری جنگ عظیم شروع ہو چکی تھی، جس کے شعلے ہزاروں افراد کو اپنی لپیٹ میں لے رہے تھے۔ جنگ پھیلتی پھیلتی آسٹریا تک جا پہنچی اور یہاں کے باشندے ہجرت پر مجبور ہوئے۔ ان میں سے ایک وکٹر فرینکل بھی تھا، جو یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ اس نے امریکی ایمبیسی میں ویزے کے لیے درخواست دی، لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ ویزا نہ لگنے سے پہلے ہی اس کا نام مطلوبہ افراد کی فہرست میں آ گیا اور نازی فوج نے اسے گرفتار کر لیا۔ ابتدا میں اسے ویانا کے قریب ایک جنگل میں رکھا گیا، لیکن پھر اسے کافی دور ایسی جیل میں بھیج دیا گیا جو ہولوکاسٹ کی کارروائیوں کے لیے مشہور تھی۔ وہاں قیدیوں کو بدترین سزائیں دی جاتی، زخموں سے چور وجود کے ساتھ ان سے جانوروں جیسا کام لیا جاتا۔ تشدد کی وجہ سے ان کی ٹانگوں سے خون بہہ رہا ہوتا اور اسی حالت میں انہیں لاتیں اور ڈنڈے مار کر برفیلی زمین پر ہانکا جاتا۔ وکٹر فرینکل ان حالات کا بغور مشاہدہ کرتا، کیونکہ وہ ایک ماہر نفسیات تھا۔ وہ نیورولوجی میں دلچسپی رکھتا تھا۔ قیدی بننے سے پہلے اس نے ہزاروں لوگوں پر تحقیق کر کے یہ بات معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آخر انسانی دماغ میں خودکشی کا خیال کیسے آتا ہے۔ جیل میں بھی اس نے انسانی رویوں کو قریب سے دیکھا اور اس حوالے سے اس کے ذہن میں کئی خیالات پیدا ہوئے۔ وہ ان تمام نقاط کو تحریری صورت میں لانا چاہتا تھا، لیکن جیل میں لکھنے پر سخت پابندی تھی۔ چنانچہ وہ ان چیزوں کو ذہن میں محفوظ کرتا اور روزانہ رات کو باقاعدگی سے دہراتا رہتا۔ 3 سال قید کی بامشقت کے بعد جب وہ جیل سے رہا ہوا تو اسے یہ خبر ملی کہ اس کے والدین اور بیوی قید کی سختیوں سے مر چکے ہیں۔ اسے شدید صدمہ پہنچا اور پھر جب اس کی ذہنی حالت بہتر ہوئی تو اپنے کام کی طرف متوجہ ہوا اور مین سرچنگ فار میننگ جیسی شاہکار کتاب لکھی۔ اس نے 2 جوانوں کا واقعہ لکھا ہے جنہوں نے جیل کی صعوبتوں سے تنگ آ کر خودکشی کا ارادہ کر لیا تھا۔ وکٹر کو معلوم ہوا تو وہ ان کے پاس جا پہنچا اور پوچھا کہ تم خودکشی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہمیں اب زندگی سے کوئی امید نہیں ہے۔ فرینکل نے کہا، آپ کو زندگی سے امید نہیں، لیکن کیا پتا زندگی آپ سے کچھ امیدیں لگائی بیٹھی ہو۔ یہ سن کر دونوں نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ اس کتاب میں وکٹر فرینکل ایک قیدی کا ذکر بھی کرتا ہے۔ اس نے فروری کے مہینے میں ایک خواب دیکھا جس میں کسی نے اسے بتایا کہ 30 مارچ کو تم مثبت ترین قید سے نجات پالو گے۔ قیدی بہت خوش ہوا اور 30 مارچ کو رہا ہونے کی امیدیں آنکھوں میں بسا لیں۔ فروری کا مہینہ ختم ہوا، مارچ شروع ہو گیا اور قیدی ایک ایک کر کے دن گننے لگا، لیکن ساتھ میں اس کے اندر ایک عجیب سی مایوسی بھی پیدا ہو گئی۔ رفتہ رفتہ اس پر مایوسی غالب آنے لگی اور پھر اسے یقین ہو گیا کہ وہ اس جہنم سے کبھی نہیں نکل سکے گا۔ 29 مارچ کو اس کی طبیعت خراب ہو گئی اور اگلے ہی دن اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد وکٹر فرینکل کہتا ہے کہ انسان کو قید، اذیت اور بیماری نہیں مارتی، بلکہ جب اس کی امید ٹوٹ جاتی ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ میری اور آپ کی زندگی میں امید کا بہت بڑا کردار ہے۔ ہم بچے تھے تو والد صاحب چھوٹی چھوٹی امیدیں دلاتے تھے کہ بیٹا اگر امتحان میں تمہارے نمبر اچھے آ گئے تو میں تمہیں فٹ بال لے کر دوں گا، اور ہم اسی دن فٹ بال حاصل کرنے کی خوشی میں مگن ہو جاتے۔ راستے میں جہاں کہیں بھی گول چیز دکھائی دیتی ہم اس پر فٹ بال کا گمان کرتے اور دل ہی دل میں خوش ہوتے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ جب تم 6 سال کے ہو جاؤ گے تو تمہیں سائیکل لے کر دیں گے، اور ہم بستر پر لیٹ کر بھی سائیکل کے مزے لینے شروع کر دیتے۔ جو اس چیز کے ملنے کے دن نزدیک آتے جاتے ہماری خوشی دیکھنی ہوتی۔ چیز ہمیں مل جاتی، ہم خوش بھی ہو جاتے، لیکن 4 دن بعد ہمارا جوش و خروش ختم ہو جاتا اور پھر کسی نئی امید کے سننے کے لیے ہمارے کان منتظر رہتے۔ امید اور زندگی کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جب تک یہ پوری نہ ہو ہم بے چین رہتے ہیں، ہم انتظار کا عذاب بھی سہتے ہیں اور اس بے سکونی میں عجیب طرح کا لطف ملتا ہے۔ کبھی کبھی ہم مایوسی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر امید پورا ہونے کی خوشی ہمیں مطمئن کر دیتی ہے۔ گویا ہم ایسی رسی پر چل رہے ہوتے ہیں جس کے نیچے گہری کھائی ہے، لیکن پار اتر جانے کی خوشی اور جوش و خروش بھی ہوتا ہے جو کہ ہمیں قدم بقدم آگے بڑھاتا ہے۔ ہماری زندگی میں اگر پریشانیاں، مشکل حالات اور مشقتیں نہ ہوں تو پھر ہمیں خوشی، راحت اور آرام کا مزہ ہی نہیں آئے گا۔ یہی رکاوٹیں ہمارا فشار خون، بلڈ پریشر بلند کرتی ہیں۔ یہ جوش و خروش ہمیں آگے بڑھنے پر اکساتا ہے اور ہم ہر طرح کے مشکل حالات سے نکل بھی آتے ہیں۔ اپنی امید کی حفاظت بہت ضروری ہے، کیونکہ یہاں بہت سے راہزن تاک لگائے بیٹھے ہیں۔
یہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس آپ کچھ لمحوں کے لیے بیٹھیں تو اٹھنے کے بعد آپ کی کیفیت بدل چکی ہوگی، آپ کی جیب میں موجود رقم پوری ہوگی، آپ کی گاڑی بھی اپنے جگہ کھڑی ہوگی، لیکن ایک چیز نہیں ہوگی، امید۔ آپ اپنے اندر منفیت محسوس کریں گے، آپ کے اندر مایوسی بھر چکی ہوگی، آپ کا جوش و خروش مدھم پڑ چکا ہوگا اور مستقبل بھیانک روپ اختیار کر کے آپ کو ڈرا رہا ہوگا۔ ڈونلڈ کلفٹن ایک نامی ماحولیات مصنف اور ماہر تعلیم گزرا ہے۔ وہ اپنی کتاب ہاؤ فل از یور بکٹ میں اس موضوع پر بہترین انداز میں بات کرتا ہے۔ وہ اس کتاب میں بکٹ اور ڈائپر کی اصطلاحات استعمال کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ ہر انسان کے پاس ایک بکٹ ہوتی ہے جس میں وہ مثبت پن، امید اور اچھے احساسات ڈالتا ہے۔ یہ ٹوکرا جس قدر بھرا ہوا ہوگا اسی قدر انسان بھی مثبت رہے گا، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ دوسروں کا ٹوکرا بھرنے سے انسان کے اپنے ٹوکرے سے کچھ کم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں چیزیں اور بھی بڑھ جاتی ہیں۔ ڈائپر وہ لوگ ہیں جو آپ کے اندر موجود خیر، مثبت پن اور بھلائی کو چوس لیتے ہیں، جس طرح ٹشو پیپر نمی کو چوس لیتا ہے۔ یہ لوگ آپ کی امید کا گلا گھونٹ دینے کے ساتھ ساتھ آپ کو شک میں بھی مبتلا کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کے جاننے والے کسی فرد کے بارے میں ایسی منفی باتیں کریں گے کہ آپ شک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جن چیزوں کے متعلق آپ مثبت رائے رکھتے ہیں، یہ چن چن کر ایسی تمام چیزوں کے بارے میں منفی رائے دیں گے۔ ان لوگوں کی دوسری عادت نظر انداز کرنا ہے۔ کبھی کبھار یہ بغیر کسی وجہ سے آپ کو نظر انداز کریں گے۔ آپ ان سے بات کر رہے ہوں لیکن یہ آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ یہ ایسی باڈی لینگویج اختیار کریں گے جس کا واضح مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم نے جو بھی بولنا ہے بولو، مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں۔ اسی عادت کی وجہ سے یہ آپ کی اچھی خاصی توانائی ختم کر دیتے ہیں۔ ان کی تیسری عادت موازنہ ہے۔ یہ آپ کے سامنے کسی فرد کا ذکر کریں گے اور ساتھ میں اس کی تعریفیں بھی شروع کر دیں گے کہ وہ تو اتنا کما رہا ہے اور اس کے پاس تو ڈیفنس میں گھر اور نئی گاڑی بھی ہے۔ وہ اس شخص کا تذکرہ ایسے شاندار انداز میں کریں گے کہ آپ غیر محسوس طریقے سے اپنا اور اس کا موازنہ شروع کر دیں گے۔ آپ احساس کمتری میں مبتلا ہو جائیں گے اور یوں آپ کا سکون و اطمینان ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ ان لوگوں کے اندر الزام تراشی کی عادت بھی پائی جاتی ہے۔ یہ آپ کے متعلق مختلف طرح کے الزامات گھڑیں گے اور آپ جب حقیقت بتائیں گے تو یہ اس پر یقین نہیں کریں گے۔ آپ صفائیاں دے دے کر تھک جائیں گے لیکن یہ پھر بھی تسلیم نہیں کریں گے اور آپ کی ساری توانائی ضائع کر دیں گے۔ ان کے اندر تعصب بھی بہت پایا جاتا ہے، اور تعصب کا یہ عالم ہوتا ہے کہ انہیں اپنی تکلیف آزمائش لگتی ہے، جبکہ دوسرے کی مصیبت کے بارے میں کہتے ہیں اس پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا ہے۔ ان لوگوں کی سب سے خطرناک عادت یہ ہے کہ یہ انسان کی منفیت کو جگا دیتے ہیں۔ خیر و شر کا مادہ ہر انسان میں پایا جاتا ہے، البتہ ہر شخص اپنے منفیت والے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کتا اگر زمین پر لیٹا ہوا ہو تو پاس سے گزرنے والوں کو اس سے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، لیکن اگر کوئی شخص اس کے دم پر زور سے پاؤں رکھ دے تو وہ اشتعال میں آ جاتا ہے اور پھر کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ڈائپر لوگ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی اس کمزوری پر پاؤں رکھ دیتے ہیں جس سے اس کا شر جاگ جاتا ہے۔ یہ اچھے بھلے انسان کو بھی اس قدر مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ زہریلا بن جاتا ہے۔ ان خطرناک لوگوں کے علاوہ معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو آپ کی امید مضبوط بناتے ہیں۔ یہ لوگ ہمدردی، شفقت اور خلوص سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ ان کی جانب کھینچے چلے آتے ہیں۔ انہیں اللہ نے سننے کی بھرپور صلاحیت دی ہوتی ہے۔ یہ معاشرے کے نبض شناس اور دانا لوگ ہوتے ہیں۔ یہ آنے والے ہر شخص کو بھرپور توجہ دیتے ہیں، ان کے حالات سنتے ہیں، انہیں حوصلہ دیتے ہیں، اور پھر جب وہ شخص اٹھ کر جاتا ہے تو اس کی مایوسی کم اور اس کی امید و یقین کی سطح بڑھ جاتی ہے۔ یہ انتہائی معاملہ فہم لوگ ہوتے ہیں اور اپنے تجربے کی بنیاد پر مسائل کا حل نکالنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی شخص آ کر اپنے حالات سناتا ہے تو وہ اس کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے ہیں اور اس سے بہترین مشورہ دیتے ہیں۔ یہ جلدی سے غصہ نہیں ہوتے اور نہ ہی حالات سے مایوس ہوتے ہیں۔ یہ اپنے پاس آنے والے لوگوں کے جذبات کو سمجھتے ہیں، انہیں مدھم کرتے ہیں اور انہیں سکون کی حالت میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کے گرد ایک مثبت حالہ بنا ہوتا ہے جو دوسرے لوگوں پر بھی اچھے اور خوشگوار اثرات ڈالتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والے شخص کے اندر بھی مثبت پن اور خوش کن احساسات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے اور ان سے اپنا تعلق مضبوط بنانا چاہیے، کیونکہ ان کی بدولت ہمیں ذہنی آسودگی حاصل ہوتی ہے۔ آپ کتنے ہی الجھے ہوئے کیوں نہ ہوں، جب ان کے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کی ساری الجھنیں سلجھ جائیں گی اور آپ بے فکر ہو کر اٹھیں گے۔ ان کے ساتھ تعلق رکھنے سے آپ کا یقین مضبوط ہوگا، آپ کے جذبات کو تحریک ملے گی اور آپ ایک نئے جوش و خروش کے ساتھ زندگی کی طرف قدم بڑھائیں گے۔ ان سے آپ کو مسائل کا بہترین حل ملے گا،
کیونکہ پریشانیوں کی صورت میں انسان کا ذہن بند ہو جاتا ہے اور وہ کوئی حل نہیں نکال رہا ہوتا، لیکن ان شخصیات کی محفل سے جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے بیشتر مسائل حل ہو چکے ہوں گے۔ زندگی ایک طویل سفر ہے اور امید اس کا زاد راہ۔ اگر منزل تک پہنچنا ہے تو اپنے زاد راہ کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اس راستے میں بہت سے بہروپیے بیٹھے ہیں جو قدم قدم پر آپ کے سامنے آئیں گے اور آپ کی امید چھیننے کی کوشش کریں گے۔ ان لوگوں سے ہوشیار رہنا ہے، اپنا سفر جاری رکھنا ہے، اور جب کبھی تھکن ہو، حوصلے اور جذبات کمزور پڑ جائیں تو پھر امید افزا لوگوں کو تلاش کرنا ہے اور ان کی صحبت سے اپنے ایمان و امید کا چراغ روشن کرنا ہے، تاکہ راہ حیات پر آنے والے اندھیرے آپ کا سفر نہ روک سکیں۔